دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت گزر جائے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس یہ مشکل تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ سنو، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ صبر جتنا مشکل ہوتا جائے گا، تمہارا انعام بھی اتنا ہی انمول ہوگا۔ صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کتنا پیارا ہے میرا رب، اور کتنا خوبصورت ہے اس کا سہارا۔ جب دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے تو ایسے میں یہ آیت بہت دلاسا دیتی ہے۔ غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہے نا تمہارے ساتھ۔ پتہ ہے نا کہ آزمائش میرے رب پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، لیکن یہ جان لیں کہ ان کے پیچھے بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کوئی بیمار ہوا تو اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی مصلحت ہوگی۔ کسی پر آئی آزمائش کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا عذاب آ گیا ہے ہم پر، بلکہ ڈٹ کر اللہ پاک کی مدد مانگ کر اس امتحان کو پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی فوت ہو جائے، وہ بھی اچانک، تو یاد رکھنا اس میں بھی اللہ پاک کی مرضی تھی، اسی کی کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ ہم لوگوں نے اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ کیا آپ نے قرآن مجید میں نہیں سنا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے؟ تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ ہر آزمائش پر پورا اترنے والا انسان بننا ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ مصیبت میں انسان کس کو یاد کرتا ہے؟ کسی انسان کو یا اللہ پاک کو؟ بے شک وہی جس نے اس کو انسان بنایا ہے نا، اسی کو یاد کرتا ہے انسان، جو پروردگار ہے، جو خالق، جس نے دنیا اور اس میں رہنے والی مخلوق کو پیدا کیا۔ کیا آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، اللہ پاک کے آگے کچھ نفل ادا کریں، دعا مانگیں، اور وہ نماز تہجد کی ہو تو سب سے بہتر ہے، اور اس طرح اس پاک رب کے آگے ہی رونا، کسی انسان کے آگے ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی، بس اللہ پاک پر یقین رکھیں اور صبر سے کام لیں، پھر دیکھنا ہر مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔